نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ ہم اس پہ آسانی سے چل سکیں. اگر پانی کی طرح یہ نرم ہوتی تب بھی چلنا دشوار ہوتا، پہاڑ کی طرح سخت ہوتی اور ہموار نہ ہوتی تب بھی چلنا مشکل ہوتا. اللہ نے سورۃ ملک میں اس کا تذکرہ فرمایا، والذی جعل لکم الارض ذلولا، کہ اس کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. فامشوا فی مناکبہا، اس کے راستوں میں چلو پھرو. تب چلنا پھرنا انسان کی ضرورت ہے، اور چلنے پھرنے میں آسانی کے لیے راستے درکار ہیں. اور انسانی زندگی ایک جگہ پہ نہیں گزر سکتی، اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں جانا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے، اور نہیں تو فضائے حاجت کے لیے تو جانا ہی پڑتا ہے. تب راستے پہ چلنا انسانی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے. تو شریعت مطہرہ نے راستے کے متعلق ہمیں حقوق بتائے، جیسے حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں. تو بندوں کے حقوق میں شریعت مطہرہ نے راستے کے حقوق بھی داخل فرمائے. اس میں سب سے پہلی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، چونکہ انسان نے چلنا ہے، کبھی اکیلا ہوگا، کبھی سامان ہوگا، کبھی سواری ہوگی. تو جب وہاں سے گزرنا ہے تو گزرنے میں دشواری نہ ہو، انسان آسانی سے راستہ طے کرے. تو سب سے پہلی چیز یہ راستہ کھلا ہونا چاہیے، تنگ گلیاں نہ ہو، راستہ کشادہ ہو. اس میں ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی، ترمذی شریف میں ہے، اجعلوا الطریق سبعۃ اذرع، کہ راستہ 7 ہاتھ یعنی 10 فٹ، 10.5 فٹ بنتا ہے تقریباً. یہ کم از کم اتنی مقدار راستے کی ہو کہ تمہاری گلی 10 فٹ چوڑی ہو. اور ایک روایت میں ہے کہ گلی یا سڑک اتنی چوڑی ہونی چاہیے کہ 2 اونٹ لدے ہوئے، ایک اونٹ پہ سامان دونوں سائڈوں پہ لدا ہو، دوسرے پہ بھی لدا ہو، تو ایسے کراس کر سکے. یعنی ایک اونٹ پہ سامان لانا تقریباً 8 فٹ بن جائے گا. اس کے اوپر صحیح دائیں بائیں دونوں طرف لدا ہوا ہو تو 8 فٹ 10 فٹ ایک اونٹ کا بن جاتا ہے. تو 2 اونٹ لدے ہوئے، یعنی اگر ایسے کراسنگ ہو تو 2 اونٹ گزر سکے، اتنا کشادہ راستہ ہونا چاہیے. اب تنگ گلیاں ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں میں جو پرانی آبادیاں بنی ہوئی ہیں، 2 فٹ کی گلی، 2.5 فٹ کی گلی، وہاں سے پتہ نہیں انسان کیسے گزرتا ہے. اگر کبھی جانا ہو تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. پھر خوشی غمی میں بالکل 2 بندے مشکل سے جا سکتے. ایسی 1.5 فٹ کی گلیاں لاہور کے پرانے علاقوں میں آپ چلے جائیں، بڑی عجیب صورت ہے. ایسے پرانے ہمارے شہر ہیں، یہاں ڈالی میں دیکھ لیں، پیرا میں دیکھ لیں، جو پرانی آبادیاں ہیں اور تنگ گلیاں. شریعت مطہرہ نے پہلی چیز یہ راستے کے متعلق ہدایت ارشاد فرمائی کہ راستہ کشادہ ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد نہیں بیان فرمائی کہ اتنا چوڑا رکھا، بس ایک تغیری انداز میں اشارہ دے دیا کہ تمہارے راستے کھلے ہوں تاکہ تمہاری آمد و رفت وہاں پہ آسان ہو. جہاں گلیاں تنگ ہوتی ہیں، راستے تنگ ہوتے ہیں، وہاں سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو انسانی زندگی بڑی پریشانی میں ہو جاتی ہے. یہ سب سے پہلی ہدایت شریعت مطہرہ نے راستے سے متعلق ارشاد فرمائی. پھر اس کے بعد دوسری چیز فرمائی کہ راستہ پر امن ہو، راستے پہ امن و امان کا بندوبست ہونا چاہیے. ظاہر لوگوں نے گزرنا ہے، گزریں
جب سڑکوں پہ سفر کریں گے تو دوسری چیز کہ راستہ پرامن ہو۔ اب اس راستے کو پرامن رکھنے کے لیے جو حکومت وقت ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے، جو اہل علاقہ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے علاقے سے جب مسافر گزر رہے ہوں تو ان کے ساتھ اس قسم کی کوئی واردات ڈکیتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس معاملے میں شریعت مطہرہ نے بڑی سختی فرمائی ہے۔ امن و سکون کو انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری قرار دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے اس آیت کے زمرے میں لکھا ہے کہ جو لوگ ڈکیتیاں کرتے ہیں، راستوں سے گزرنے والوں کو لوٹتے ہیں، سزا بڑی سخت ہے۔ ان یقتلوا او یسلبوا، قتل کر دو، سولی پہ لٹکا دو، ان کی لاش لٹکتی رہے تاکہ دیکھنے والوں کے عبرت حاصل۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ اور پاؤں، یعنی اس طرف والا ہاتھ کاٹ دو، اس کی سائڈ سے پاؤں کاٹ دو۔ یعنی یہ جو جرم کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹو اور پھر ان کو علاقے سے بدل کر دو، اس علاقے سے نکال دو۔ یعنی یہ سزائیں اگر نافذ ہوں گی، ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک ڈکیتی کرنے والے کا ہاتھ بھی کاٹیں اور پاؤں بھی کاٹیں، پھر دیکھیں اس علاقے میں ڈکیتی کیسے ہوتی۔ شرعی سزا جب نہیں ہوتی تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو راستہ پرامن رکھنے کے لیے شریعت مطہرہ نے بہت بڑی ہدایات جاری فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام کی خوبی بیان فرمائی۔ اور ایک صحابی کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا تو دیکھو گے کہ صنعاء یمن سے ایک خاتون زیوروں سے لدی ہوئی چلے گی اور حضرموت تک پہنچے گی، کوئی اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی اسلام کی برکت سے راستہ ایسا پرسکون ہوگا۔ وہ صحابی دل میں سوچ رہے ہیں کہ وہ فلاں قبیلے کے ڈاکو اس وقت کہاں ہوں گے؟ یعنی مشہور تھے مختلف قبیلے کہ ان کے پاس سے گزر نہیں سکتا، کہ وہاں سے کوئی قافلہ بچ کے نہیں گیا۔ اس وجہ سے پرانی کتابوں میں جو حج کی شرائط ہے، حج کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ راستہ پرامن ہو۔ آپ جس علاقے سے حج کے لیے جا رہے ہیں، اگر اس راستے میں ڈکیت رہتے، ڈاکو رہتے جو حاجیوں کے قافلے نہیں گزرنے دیتے، تو اس کے بارے میں فقہا کہتے تھے کہ ان علاقے والوں پر حج ابھی تک فرض نہیں ہے۔ لیکن حج کی فضیلت میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ اس راستے سے پرامن طریقے سے گزریں اور آپ حج کے لیے وہاں بغیر واقعیت پہنچ جائیں۔ تو راستہ امن والا ہو، یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور اس میں حکومت وقت کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ وہ راستے کو پرامن رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ اب بھی ہمارے بہت سارے علاقے اپنے آپ سے بہت ڈبیاں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، شام ہوتے ہی اس طرف سے گاڑیاں نہیں گزرتی، شام ہو گئی ہے تو وہ ڈکیتیاں کرنے والے اپنے سربراہ کی زیر سرپرستی روڈوں پہ آ جاتے ہیں، بس شام کے بعد کوئی گاڑی اس طرف جاتی نہیں ہے، نہ اس گاڑی کو گزرنے دیتے ہیں، کوئی جائے تو گاڑیاں بھی چھین لیتے ہیں۔ تو شام کے بعد سفر مشکل ہے اب بھی بہت سارے علاقوں۔ اس کی بنیادی وجہ کہ ہمیں شاید شریعت کا حکم بھی معلوم نہیں ہے اور انسانی جان اور مال کا احترام بھی نہیں ہے، تو بڑے دھڑلے سے اور دلیری سے ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ پتہ بھی ہوتا ہے کون کرنے والا ہے، لیکن چونکہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو راستہ اگر پرامن نہیں ہے تو پھر آپ کا علاقہ ترقی نہیں کر سکتا، آپ کی تجارت آگے نہیں بڑھ سکتی، آپ کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہر اعتبار سے آگے بڑھنے کے لیے راستوں کا پرامن ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔
یہ دوسری چیز جو راستے کے متعلق شریعت مطہرہ نے ہمیں بتائی کہ راستے کو پرامن رکھنے کی کوشش، اس میں اہل علاقہ بھی خیال رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں اگر اس قسم کی کوئی کارروائی ہو اور کرنے والا ہو تو ہم اس بندے کو خود قابو کرنے کی کوشش کریں، کم از کم ہمارے علاقے کا بندہ تو ایسی کارروائی نہ کرے۔ بہت ساری جگہوں کے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ ایریا ہمارا پرامن ہے، یہاں آپ جیسے مرضی گزرے۔ یہ دوسری بڑی ہدایت ہے۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابہ کرام موجود تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے بچو، راستوں پہ نہ بیٹھا کرو۔ تو نے عرض کیا اللہ کے حبیب ہمارے پاس اور جگہ تو ہے نہیں، تو جب آپس میں کوئی بات چیت کرنی ہوتی ہے تو ہم راستے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت گھروں میں ایسا جگہ نہیں، چھوٹے چھوٹے گھر، ظاہر گھر میں کوئی اور خاتون آ گئی ہے، کوئی عورت آ گئی ہے، تو ظاہر ہمارے کو پھر باہر جانا پڑتا ہے، تو ہم مجبور ہیں ہم راستوں پہ بیٹھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابیتم، اگر تم انکار کرتے ہو یعنی تم نے لازماً راستوں پہ بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے پہلی بات ارشاد فرمائی نظروں کی حفاظت، کہ اپنی نظر نیچے رکھے، راستہ میں بیٹھنا تو گزرنے والے کو دشواری نہ ہو۔ خاتون اگر کوئی گزر رہی ہیں تو ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ دیکھو اتنے سارے مرد بیٹھے ہیں، یہاں سے ہم کیسے گزریں۔ تو پہلی چیز یعنی اگر بیٹھنا ہے تو ٹھیک ہے بیٹھو، لیکن اپنی نظر جھکا کر نیچے رکھو، تمہاری نظر کی وجہ سے کسی کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچے۔ تو خاص طور پہ ایسی جگہ جہاں سے خواتین کا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گزرتی ہیں تو آپ وہاں کوشش کریں اور کھڑے نہ ہوں اور نہ بیٹھیں۔ اگر بالفرض کبھی ایسا موقع ہو تو ہم اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ ہمارے بزرگ تھے حاجی سرور صاحب کو بتاتے تھے کہ جب یہاں سے نواب کا نواب کی سواری گزرتی تھی ہڈالی ان کا روڈ پہ ہوٹل تھا، تو جب نواب کا نواب کی سواری نے گزرنا ہوتا تو سپاہی پہلے آ جاتے تھے، تو نواب صاحب کی خواتین گاڑی کے اندر ہوتی تھی، جب گاڑی نے وہاں سے گزرنا ہوتا تو مردوں کو آرڈر ہوتا تھا کہ سب دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو، مردوں کی نظر گاڑی کی طرف بھی نہ جائے۔ گاڑی کے اندر خواتین ہوتی تھی لیکن ایسا اہتمام ہوتا تھا کہ جو مرد یہاں پہ کھڑے ہوں روڈ پہ ان کا منہ دوسری طرف، یعنی عورتوں کی طرف نظر بھی نہ پڑے۔ یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ تو آپ نے پہلی بات ارشاد فرمائی اگر راستوں پہ آنا ہے تو اپنی نظر نیچے رکھیں تاکہ کسی عورت کو راستے سے گزرنے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا۔ اور پھر اس سے ہٹ کے دوسرا، صرف عورتیں نہیں، کون کیا آنے کی گزر رہا ہے، کس کے پاس کون سی چیز ہے، یہ بھی اگلے کو پریشان کرنے والی بات ہے۔ اب 10 بندے بیٹھ گئے، ایک بندہ شاہر لے کے جا رہا ہے، تب اس کو دیکھ کر تو تبصرہ ہوگا وہ یہ کیا چیز لے کے جا رہے ہیں، کیوں لے کے جا رہے ہیں، کیسا ہے۔ اس سے بھی شریعت مطہرہ نے منع کی۔ اب بیٹھے ہوئے کو گزرے گا، ہو سکتا ہے غیبت شروع ہو جائے، کون ہے اس ٹائم کہاں سے کیسے جا رہا ہے، وہ کیوں آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ تو یہ بھی بڑا نازک معاملہ ہے۔ یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ نظروں کی حفاظت کرو، ہماری نظروں کی وجہ سے کسی کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پھر دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی سلام کرو اور سلام کا جواب دو۔ ظاہر راستے سے گزر رہے ہیں، اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو اپنی باتوں میں اتنے مگن نہ ہو، اتنے مصروف نہ ہو کہ کسی نے گزرتے ہوئے تمہیں سلام کیا اور تم نے سلام کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام دینا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ کسی نے ہمیں سلام کیا، ہم نے سنا، اس کا جواب نہیں دیا تو واجب کے چھوڑنے کا گناہ ہوا۔ سلام کا جواب دینا۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کف الاذی،
تکلیف پہنچانے سے روکو، تمہارے وہاں ہونے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ راستوں پہ تکلیف پہنچانے کی بہت ساری صورتیں، آوازیں کسنا، فوش تبصرے کرنا، کسی کو دیکھ کر اس کی نقلیں اتارنا۔ حدیث پاک ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ نے مخاطب کیا کہ وہ لوگوں جو محض زبان سے ایمان لائے ہو، ابھی تک تمہارا ایمان دل میں نہیں اترا۔ ان منافقین کی طرف اشارہ کیا کہ تم زبان سے ایمان لائے ہو، دل میں نہیں اترا، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو۔ اب یہ جاسوسی کرنا، کسی کی نگرانی کرنا، کون کتنے بجے آ رہا، کتنے بجے جا رہا ہے، یہ چیزیں نوٹ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں۔ کس کی گاڑی کتنے بجے گزری اور کون، یہ ساری چیزیں اظہار آسانی کا باعث ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کے در پہ ہوتا ہے اس کے پیچھے لگتا ہے۔ اب مرد ہو عورت ہو، کسی کی نگرانی کرتا ہے تو اللہ اس کو گھر بیٹھے رسوا کرتا ہے۔ جو کسی کے پیچھے لگتا ہے، غلط ارادے سے کسی کا پیچھا کرتا ہے، کسی کی خواہ بے مقصد نگرانی کرتا ہے، تو اب یہ شخص ایسا ہے کہ چاہے وہ بہت حفاظت میں ہو، اپنی طرف سے محفوظ جگہ میں ہو، تو اللہ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں۔ تو راستے پہ تکلیف کی کوئی صورت ہماری طرف سے پیدا نہ ہو، یعنی کف الاذی، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے سے روکے رکھنا۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، ہاں تم وہاں ہو، کسی کو مدد کی ضرورت پیش آئے تو اس کی مدد کرنا، کوئی سامان لانا چاہ رہا تھا تو اس کا سامان اٹھوا دینا، کسی کی گاڑی کو دھکا لگانے کی ضرورت ہے تو اس کو دھکا لگا دینا، یعنی راستے میں اگر کوئی مدد کا طلبگار ہے تو ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کر دینا، یہ بھی راستے کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صراحت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا کہ راستے پہ لوگوں کی مدد کرو۔ پھر اس سے اگلی بات، اسی کف الاذی میں راستوں کو صاف رکھنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یہ ایک بڑا حکم ہے، راستے صاف رکھے جائیں۔ اس وجہ سے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ درجات ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ درجات ہیں۔ پہلا درجہ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ اور آخری درجہ کف الاذی عن الطریق، راستے کے اوپر پڑی ہوئی کوئی تکلیف یہ چیز وہاں سے ہٹا دے۔ راستے کے اوپر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی اینٹ کی بھی پڑی ہے، کوئی روڑا ہے، کوئی کانٹ ہے، کوئی کیلے کا چھلکا ہے، اور کوئی کانچ پڑا ہے، کوئی کیل ہے، کوئی ایسی چیز جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، کوئی بیریئر نہ ہو کسی میں رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو آئی کیٹ لگے ہوئے آج کل یہ چھوٹے سڑکوں پہ لگا رکھے ہیں، یہ بھی بظاہر نقصان کا باعث ہے۔ تو ہمارے جو کمران وقت ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اس سے کوئی گاڑی آہستہ نہیں آتی، خاص طور پہ بڑی گاڑیوں والے تو ڈنڈے زبان سے گزر جاتے ہیں، چھوٹی گاڑیوں والے ہیں ان کے ٹائر سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو جو پہلے اسپیڈ بریکر بنتے تھے وہ ٹریفک کی روانگی کو آہستہ کرنے کے لیے مؤثر تھے، اب یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیل کے ٹکڑے لگائے ہوئے ہیں، اس سے ٹائر بہت جلدی خراب ہوتے ہیں اور گاڑیوں کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور بڑی گاڑیوں والے عام طور پہ میں دینے چونکہ بہت زیادہ یہاں لوگوں سے گزرتا ہوں، کوئی بڑی گاڑی آہستہ نہیں آتی، وہ بڑی تیزی سے وہاں سے گزرتے ہیں۔ تو اس قسم کی کوئی چیز جو راستے پہ ہو، یہ چونکہ قانونی طور پہ ہماری حکومت نے لگایا ہے تو ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کہتے، لیکن کوئی چیز جو راستے پہ پڑی ہو اور اس سے تکلیف پہنچتی ہو، اس کو ہٹانا بہت بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص
جس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، راستے میں جا رہا تھا تو ایک درخت راستے پہ آیا ہوا تھا کانٹے دار، جس سے گزرنے والوں کو تکلیف تھی، تو اس نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ اس نے اس درخت کو کاٹ کر ایک طرف کر دیا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ صراحت کے ساتھ حدیث پاک میں لفظ ہے کہ لم يعمل خيرا قط، اس نے کبھی اچھا کام نہیں کیا۔ یہ اس نے نیکی کی کہ یہاں راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اب راستے سے تکلیف دہ چیز اگر عام طور پر ٹرالی بڑھ رہی ہوتی ہے، اینٹ گر جاتی ہے، کوئی بات نہیں، اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو تھوڑا سا اپنی سواری روک کے اس کو ہٹا دیں۔ پتہ نہیں اینٹ کے ٹکرانے سے موٹر سائیکل میں بہت جلدی گر جاتا ہے، کوئی اور چیز ہو وہ دینے میں ٹکرائے تو اس سے کسی کا نقصان ہو، تو اس نقصان سے بچانے کے لیے ایمان کے درجات میں یہ 70 درجات میں ایک درجہ شمار کیا شریعت مطہرہ نے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو آج ہمارے یہاں بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا، یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ راستہ بند کر دیں، اب چاہے ہم اپنی گاڑی کھڑی کر کے راستہ بند کر دیں یا اپنی خوشی غمی میں ٹینٹ لگا کر راستہ بند کر دیں، جلسہ کرنے کے لیے کوئی محفل نعت یا کوئی اپنا مذہبی پروگرام ہو یا کوئی بھی پروگرام ہو، اس کے لیے راستہ بند کرنے کی شریعت مطہرہ نے بالکل اجازت ہے کہ جہاں عوامی گزرگاہ ہے آپ اس کو بالکل نہیں بند کر سکتے۔ پھر بہت مجبوری ہے، جیسے بات جگہ ہوتی ہیں وہاں خواتین ایسی غمی ہو تو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، تب بھی پوری گلی نہ بند کی، آدھے راستہ بھی کھلا رکھنے کی کوشش کی تاکہ جو محلے والے ہیں، جو علاقے والے وہاں سے گزر سکیں۔ راستہ جو بڑا راستہ ہے، مین مرکزی راستہ ہے، بڑی سڑک ہے، اس کو بند کرنا اس کی اجازت شریعت مطہرہ میں بالکل نہیں۔ ہمارے ملک میں بہت سارے مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ روڈ بند ہو جاتے ہیں، کچھ شخصیات کے پروٹوکول میں ہو جاتے ہیں، کچھ ویسے مذہبی نوعیت کے پروگراموں میں بند ہو جاتے ہیں۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ رکے تو جب ہمارا لشکر رک گیا تو انہوں نے خیمے لگائے، جلدی جلدی خیمے نصب کیے، اور جو راستہ تھا اس راستے کے اوپر بھی خیمے لگ گئے۔ تو اس کو لگتے نہیں، ہم طرف نہیں ہوتی کوئی اب کوئی کام آ رہا ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی تھا راستہ، اس راستے کے اوپر بھی خیمے لگ گئے، جس سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ بھیجا، اعلان کروایا، اعلان کر دو کہ جنہوں نے راستہ تنگ کیا ہے ان کا جہاد قبول نہیں ہوگا۔ اتنا سخت اعلان تھا، جہاد پہ جا رہے ہیں، یہ ٹینٹ لگا کے خیمہ لگا کے جنہوں نے راستہ بند کیا، اعلان کر دو اللہ ان کا جہاد قبول نہیں کرے گا۔ کتنا عظیم الشان عمل ہے، اور ایزا رسانی کی گزرنے میں رکاوٹ ہے، خود ہی گزرنے والے بہت زیادہ گاڑیاں سواری نہیں گزر رہی، کئی راستہ میں رکے ہیں، آپس میں خود گزر رہے ہیں، لیکن وہ راستہ جب اس خیموں اور ٹینٹوں کے اندر آ گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کو اعلان فرمانا پڑا، بندہ بھیج کے اعلان فرمانا، راستے کے اوپر سے یہ ٹینٹ اٹھا لو ورنہ جہاد قبول نہیں ہو۔ اس لیے بعض جگہ پہ عید کے اجتماعات یا ہمارے پروگرامات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ گاڑیاں سڑکوں کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں، جس سے ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جہاد کے بارے میں سے کسی کہہ دی میں جہاد قبول نہیں ہے، تو اگر ہم نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا ہے کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں
اس حساب سے جلدی میں یہ شو کرنا ہے کہ کوئی بات نہیں، نماز ایک بڑا عمل ہے، ہماری گاڑی بے شک روڈ کے اوپر کھڑی رہی ہے۔ جب جہاد جیسا عمل اس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر اعلان فرما رہے کہ قابل قبول نہیں ہے، تو پھر ہماری نماز اور دوسری چیزیں ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی۔ اسی طرح سے اگلی بات، راستے کو تنگ کرنا اپنے ذاتی استعمال میں لینا۔ آج ہمارے یہاں بڑا سسٹم ہے، جو سڑک ہے، راستہ ہے، اس کو ہم اپنے ساتھی استعمال میں لاتے ہیں، حالانکہ وہ راستہ سب کا مشترک ہے، اس پہ پورے شہر کے لوگوں نے گزرنا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، عام طور پہ دکاندار دکان سے آگے آ گیا، پٹا لگا دیا، چھجا لگا دیا، چھاوڑی لگا دی، جو ہمارے چھوٹے پیمانے کے تاجر ہیں، گڑیوں والے چوک بلاک کر دیں گے، راستہ بلاک کر دیں گے۔ اس کے بارے میں بھی شریعت مطہرہ نے بڑی سختی کے ساتھ کہا ہے، چونکہ یہ جو لوگ یہاں کھڑے ہیں، انہوں نے گزرنے والوں کی اقدار کر دی ہے، گزرنے والوں کا حق مار دیا۔ اب جب حق مار دیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں شیخ ابو طالب مکی بہت بڑی ہستی گزری ہے۔ تو شیخ ابو طالب مکی، ان کا معمول تھا کہ ایسے لوگ جو راستے کے اوپر یہ ریڑیاں لگا کے اور پٹے لگا کے کھڑے ہوتے تھے، ان سے لین دین نہیں کرتے، ان سے خرید و فروخت نہیں کرتے۔ یہ جو کسی کا حق مار کے کھڑا ہے، میں اس سے اگر سودا خریدوں گا تو میں اس کا معامل بن جاؤں گا، یعنی اس حق تلفی میں جب اس کا معامل بنوں گا تو میرے پاس جو مال آئے گا وہ ٹھیک نہیں ہوگا، یعنی غلط طریقے سے جو پیش ہے، ٹھیک ہے اس کی چیزیں حلال پاکیزہ صاف سب کچھ ہو، لیکن جہاں وہ کھڑا ہو کے بیچ رہا ہے، اس نے مین بازار بند کر دیا ہے، اس نے لوگوں کی حق تلفی کر رکھی ہے۔ تو شیخ ابو طالب مکی اس معاملے کو بتا تھا کہ اس قسم کے لوگوں سے وہ خرید و فروخت بھی نہیں کرتے تھے کہ اس نے لوگوں کی حق تلفی کی اور راستہ بند۔ آج آپ کسی جگہ پہ چلے ہمارے پاکستان میں، آپ کے لیے گزرنا مشکل ہوتا ہے، ایسی افراتفری اور مچا ہوتا ہے بازاروں میں کہ کوئی شریف آدمی، خاص طور پہ عورتیں گزر ہی نہیں سکتی، ایسی بازار کی صورتحال بنی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کی شان ہے، جب حکومت سختی کرتی ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے احتجاج کرتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اصول اور قانون ہے، شریعت مطالعہ نے بھی ہمیں راستے کھلے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس قسم کے لوگوں کو اصل میں تو ہے تربیت، ہمارے یہاں تربیت نہیں ہے، ذہن نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہمارے بازاروں میں کوئی شخص تجارت نہ کرے جب تک کہ وہ مسائل نہ سیکھے، وہ پہلے آپ کے پتہ نہ کرے۔ شریعت میں بھی تجارت کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہے، دیکھیں تو پوچھنا بھی نہیں چاہتا، تو سمجھنا بھی نہیں چاہتا، نہیں نہیں، شریعت صرف مسجد میں کیا نماز پڑھو اللہ لگا، باقی تجارت ہم جیسے چاہیں کریں، کاروبار ہم جیسے چاہیں کریں۔ تو اس قسم کے لوگوں سے محتاط طریقہ کار یہ ہے جو لوگوں کی جگہ پہ سب کر کے کھڑے ہوں، عوامی گزرگاہ پہ کھڑے ہوں، ان سے خریداری کی احتیاط کی جائے۔ اس سے آگے بڑھ کے ہمارے ہمارا طریقہ کار ہے کہ جب ہم تعمیر کرتے ہیں تو ہم سڑک پر گھیر لیتے ہیں، تو دو چار پانچ سڑک کے بھی اندر لے آتے ہیں، کم از کم دو چار سیڑھیاں ہم اپنی سڑک کے اوپر رکھ لیتے ہیں، اور نہیں تو کچھ اور لگانا ہو تو وہ سڑک کے اوپر لگا دیتے ہیں، کچھ حصہ ہماری تعمیر کا سڑک کے اوپر۔ تو جو عوامی گزرگاہ ہے، اب بہت سارے لوگ دین کے معاملے میں مسجد بنانی ہے، چلو سڑک کے اوپر تھوڑی سی جگہ، مسجد بنانے کے لیے تھوڑا سا گھیر لیتے ہیں، مدرسہ بنانا ہے، عیدگاہ بنانی ہے، چلو یہ سرکاری حصہ ہے، تھوڑا سا اس پہ شامل کر دو، یہ غلط ہے۔ مسجد ہے تو اس کی جو جگہ ہے اس کو آپ راستہ کیوں بنا کرتے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے جو ایک بالش کسی کی جگہ گھیرے گا، ایک بالش، تو قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق، یعنی 7 زمینیں تو اتنا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا کہ 4 کا سیٹ ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے بھائی تھوڑا سا بجے ادھر کا دیں، تھوڑی سی جگہ
یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو کسی کی تھوڑی سی زمین چھینے گا وہ نیچے تحت سرا کر اللہ وہ اٹھا کے کہیں گے چلو اس کے گردن میں ڈالو اور اس سے کہو کہ اب اس کو گھسیٹے. تو یہ راستہ بند کرنا، راستے کو گھیرنا، اپنے قبضے میں لے لینا. بعض لوگ اپنا شیڈ راستے کے اوپر نکال دیتے ہیں. مکان تو بن گیا، تھوڑا سا اوپر کر کے اوپر جو چھت ہوتی ہے لنٹر تھوڑا سا آگے کرتا ہے، چلو جی نیچے سے گاڑیاں کو لگتی رہے گی، ہم اس راستے کا اوپر والا حصہ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. یہ بھی جائز ہے. ایک سرکاری زمین ہے، ایک عوامی راستہ ہے، اس میں سب کا حصہ ہے، اس کو اپنے ذاتی تصرف میں لانا ہرگز جائز نہیں ہے. قیامت کے دن اس کے بارے میں ہمارے سے بڑا سخت معاملہ ہوگا. پر ایک بندے کا کو تو میں اس سے معافی مانگ سکتا ہوں، اس سے کوئی لین دین کر سکتا ہوں. اس راستے میں پورے شہر والوں کا کہ میں کس کس سے معاف کروں گا. قیامت کے دن بندہ بھیجے گا جاؤ جاؤ، حقوق العباد اللہ معاف نہیں کریں گے. حقوق العباد میں اللہ کہیں گے جاؤ جن کا حق ہمارا ہے ان سے معافی مانگو. اور قیامت کے دن پھر معافی زبان سے نہیں ہوگی، نیکیاں دینی پڑیں گی. کسی کا حق مانگا ہے تو پھر اپنی نیکیاں تقسیم ہوگی. وہاں تو ایک ایک نیکی بہت قیمتی. پھر آخری بات اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمائی اتقوا اللعانین، روایت میں لعانین، لعنت والے دو کاموں سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کیا یہ اللہ کے حبیب نے کیا ہے لعنت کا کام؟ یہ جس سے لعنت پڑتی، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستے پر پیشاب کرنا یا سایہ دار جگہ پہ پیشاب کرنا. لوگ گزرتے عوامی گزرگاہ ہے تو اس کے اوپر بیٹھ کے پیشاب کر دینا، صاف کر دینا جس سے گزرنے والوں کو گن آئے، تکلیف پہنچے. یا سایہ دار جگہ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، آرام کرنا پارک ہے یا راستہ پہ آرام کی جگہ بنی ہوتی تھی وہیں بیٹھ جانا، یہ لعنت کے کام ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ لعنت والے کاموں سے بچو، یعنی راستوں پر بھی پیشاب نہ کرو. اور سایہ دار جگہ جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، تو تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، تو ان جگہوں پہ بھی یہ گھٹیا کام کرنے سے بچو. یہ راستے کے متعلق شریعت مطہرہ کی کچھ ہدایات تھی. اللہ ہم سب کو ان کا اہتمام نصیب فرمائے. خاص طور پہ راستہ ہماری تعمیر میں کبھی بھی نہ آئے. اگر خدا نہ راستہ ہماری تعمیر میں آ گیا تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. زندگی میں ہم خالی کر لیں تو یہ اچھا ہے، آخرت کے معاملے سے بچ جائیں. اور گندگی پھینکنا قانونی طور پہ تو مسئلہ ہے. یہ ہمارے یہاں تربیت بنیادی رہنمائی نہیں ہے، تربیت نہیں ہے کہ ہمیں غلط کام پھینکنا ہے، کہاں نہیں پھینکنا. گاڑیوں کے اندر سے لوگ جناب چلتی گاڑی میں سے پھینک رہے ہوتے ہیں، نیچے گزرنے والے گندے ہو رہے ہوتے ہیں یا دوسری گاڑیوں کے اوپر وہ گند پڑ رہا ہوتا ہے. تو میں فیصلے یہ چیزیں سکھانے کی اور بتانے کی ضرورت ہے. یہ کام بھی نہ کرنا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے ٹرینڈ ہیں، ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، حالانکہ کچھ نہیں جانتے. اس کو آداب زندگی نہیں پتا، اس کو کچھ نہیں. اس کو دوسروں کی تکلیف کا خیال نہیں ہے. مسلمان وہ ہے المسلمون سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، ایمان والا مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہیں. ہم اپنے ہاتھ سے ایسا کام نہ کریں جس سے تکلیف پہنچے. تکلیف صرف یہ نہیں ہے کہ ہم موقع ماریں، کسی کو پتھر پھینکیں، کسی کو فائرنگ کریں، یہ تکلیف نہیں. ہم نے گل سڑک پہ ڈال دی، یہ تکلیف نہیں. کیلے کھائے، چھلکے پھینک دیے اور گندگی ہم نے سڑک پہ ڈال دی، یہ تکلیف میں آتا ہے. اللہ ہم سب کو دین اسلام کی پیاری ہدایات میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا